حضرت جبرائیل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم جب شب قدر میں ضرور آسمان دنیا سے ہوتے ہوئے زمین پر 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے تشریف لاتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں جو سدرہ کے قریب رہنے والے فرشتے ہیں, عظیم مقام پر رہنے والے فرشتے ہیں. جب دنیا میں شب قدر میں تشریف لاتے ہیں, ہر مومن کے گھر میں ضرور وہ تشریف لے جاتے ہیں, خواہ وہ جاگ کر کے عبادت کر رہا ہو, خواہ وہ سو کر کے وقت گزار رہا ہو, خواہ وہ بیٹھا ہوا ہو, وہ جس حال میں بھی ہو اس کے پاس سلام بھیجا جاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے, تجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, تو نے عبادت کی, اللہ تیری عبادت کو قبول فرمائے, اور اگر تو گنہگار ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تجھے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دے. یہ دعا کرتے ہوئے فرشتے یہاں سے گزریں گے. جب رات کا وقت ختم ہو جائے گا اور یہ نعمتیں, برکتیں, فرشتوں کی رحمتیں جو مل رہی ہوں گی, ہر مومن کو فرشتوں کے پر سے سہلایا جائے گا, اور جسے فرشتے کا پر لگ جائے اسے جہنم میں نہیں جلایا جاتا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا. جب فرشتے آسمان دنیا سے پھر واپس اپنے مقام پر پہنچ رہے ہوں گے, اس وقت پر آسمان کے دروازے پر جب آسمان کے دروازوں کا جو نگہبان فرشتے ہیں, وہ فرشتے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھیں گے کون ہے, کس لیے آ رہے ہیں. جب بتایا جائے گا کہ ہم شب قدر کی رحمتوں برکتوں کو روئے زمین پر لٹاتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کو اس کے بندوں پر عام کرنے کے بعد, اس ذمہ داری سے سبکدوشی پانے کے بعد واپس اپنے ٹھکانے پر جا رہے ہیں, لوگوں ان سے پوچھا جائے گا اے اللہ کے عظیم فرشتوں کی جماعت, بتاؤ تو صحیح اللہ کے بندوں کا کیا معاملہ رہا, ہمیں بھی تو بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوا. جواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نیک بندوں کی مغفرت فرما دی ہے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے, اور ان کی عبادتوں کو قبول فرما لیا ہے. پھر وہ فرشتے عرض کریں گے جو دروازے کے ذمہ دار ہیں, وہ کہیں گے ارے جو نیک تھے وہ تو بخشے گئے ہیں, جو گنہگار ہیں ان کا کیا حال ہے, ان کے لیے کیا معاملہ ہوا ہے. جواب میں کیا خوشی کی بات سنائی جائے گی, اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی گنہگار لوگوں کے حق میں دعاؤں کی وجہ سے ان کی بھی مغفرت فرما دی. عزیزان محترم, جب اللہ کی بارگاہ میں مانگے تو تنہا اپنے آپ کے لیے نہیں مانگنا چاہیے, بلکہ اللہ کے تمام بندوں کے لیے مانگنا چاہیے. تنہا اپنی زندگی, اکیلی زندگی جینے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ایک ایسی زندگی جینی چاہیے کہ جس میں اللہ کے ہر بندے کو رحمت کا طلبگار بن کر کے ہم زندگی گزاریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابی آ کر کے عرض کرتے ہیں مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتایا, یعنی وہ ایمان کے عظیم درجوں سے متعلق پوچھ رہے تھے, مرتبوں سے متعلق جاننا چاہ رہے تھے کہ کون سی وہ صفات ہیں کہ جو ایمان کی اعلیٰ ترین صفات کہلائی جائیں, کون سی وہ عادتیں ہیں کہ جس سے ایک مومن کا مومن ہونا عام اور صاف شفاف ظاہر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحب لاخیک کما تحب لنفسک, او کما قال, فرماتے ہیں اللہ کے بندے تو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے دینی بھائی کے لیے بھی وہی چیز کو پسند کرنے والا ہو جا. الحمدللہ ہم اللہ کی بخشش پسند کرتے ہیں تو تنہا اپنے آپ کی بخشش, اپنے آپ کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, بلکہ اپنی بھی مغفرت مانگے اور تمام مومن مسلمانوں کی بھی مغفرت طلب کرے. یہ ہماری صفت ہونی چاہیے. اور جان لیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کی دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے. اولیاء نے, بزرگوں نے فرمایا ہے جو امت محمدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مومنہ مسلمہ کے لیے مغفرت کی, رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ولایت کے بلند و بالا مقام پر سرفراز فرما دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تنہا اپنے اکیلے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے, بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگنی چاہیے, تمام مومنین کے لیے دعا مانگنی چاہیے, تاکہ ہم بھی بخشے جائیں, وہ بھی بخشے جائیں, ہمیں بھی جنت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, انہیں بھی جنت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ہمیں جنت میں داخل کر دینے کے بعد کسی اور کو جنت میں داخل کیا جائے تو ہماری جنت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے, جو ہمیں عطا فرمائے گا, اس میں ایک بال کے نوک کے 1000ویں حصے کے برابر بھی کمی نہیں ہونے والی
ہے۔ اللہ نے جنت یہ ایسی چیز بنائی ہے کہ ہر مومن کا جو حصہ ہے، ہر مومن کے درجے کے موافق جو اسے دیا جائے گا، کسی اور کا بال کی نوک کے 1000 میں برابر بھی اس کے اندر حصہ نہیں ہوگا۔ وہ شان کے ساتھ اس حصے میں اللہ کے دیے ہوئے زندگی گزارے گا۔ جب ہماری جنت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، جب ہماری نعمت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، تو ہمیں کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ عام طور سے انسان کی سوچ ہوتی ہے، جس چیز میں اسے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، جس چیز میں اس کے لیے کمی کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ اس چیز کو صرف خاص اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بانٹنے میں، اس کے دینے میں اسے دل میں تکلف ہو جاتا ہے، خیال میں تکلف ہونے لگتا ہے۔ ایسا خیال اور ایسی فکر نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی نعمت ایسی ہے کہ کسی کے حق میں پوری ہو جائے تو وہ دوسروں کے حق میں پھر کمی کرنے والی نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کے حق میں پوری ہونے والی ہوتی ہے، ہر ایک کے حق میں مکمل ہونے والی ہوتی ہے۔